سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے 190 ملین پاؤنڈ کرپشن کیس میں اشتہاری ملزمان فرحت شہزادی اور شہزاد اکبر کی جائیداد کی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں. بات کریں گے نمائندہ جیو نیوز شبیر ڈار سے. جی شبیر بتائیے گا کیا تفصیلات سامنے آئی ہیں, کتنی جائیدادیں ہیں؟ جی وجی آج 190 ملین پاؤنڈ کرپشن کیس میں جو نیب نے تفصیلات جمع کرائی ہے عدالت میں, اس میں فرحت شہزادی اور شہزاد اکبر کی جائیداد کی تفصیلات پر مبنی رپورٹ عدالت کو پیش کی گئی ہیں. فرحت شہزادی کی موڈا نور اسلام آباد میں 100 کنال اور ایک 40 کنال کی اراضی منجمد کرنے کا حکم دیا ہے. عدالت نے لاہور اور اسلام آباد کے پوش علاقوں میں 7 مختلف پلاٹس فرحت شہزادی کی ملکیت منجمد کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے. عدالت نے فرح گوگی کی 22 لگژری گاڑیاں بھی ضبط کرنے کا حکم دیا ہے. فرحت شہزادی کے پاکستانی, امریکی اور برطانوی کرنسی کے 29 بینک اکاؤنٹس کی جو ہے وہ بھی منجمد کرنے کا حکم دیا گیا ہے. عدالت نے فرحت شہزادی کے 29 بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے کا جو حکم دیا ہے. مرزا شہزاد اکبر کا لاہور کا کمرشل پلاٹ منجمد کرنے کا حکم دیا گیا ہے. شہزاد اکبر کے 24 بینک اکاؤنٹ منجمد کرنے کا حکم دیا. زلفی بخاری کے 3 اکاؤنٹ. اہم خبر سامنے آ رہی ہے. شہباز شریف اور سابق صوبائی وزیر عطا مانیکا کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی. عطا مانیکا اور ان کے بیٹے حیات مانیکا نے پی 193 پاک پتن سے کاغذات جمع کرائے ہیں. تفصیل کے لیے بات کریں گے بیورو چیف جیو نیوز لاہور رئیس انصاری صاحب سے. رئیس انصاری صاحب, کیا تفصیل سامنے آئی ہے اس ملاقات کی؟ جی یہ پاک پتن کا بڑا اہم حلقہ ہے جو پی 193 ہے. اس میں جو مانیکاز ہیں رشتہ دار آپ نے سامنے آ گئے ہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو عطا مانیکا کے صاحبزادے میاں حیات مانیکا ہیں وہ خاور مانیکا اور بشرا بی بی کی بیٹی کے سے ان کی شادی ہوئی تھی, یعنی خاور مانیکا اور بشرا بی بی کے داماد ہیں وہ. تو اس میں جو عطا مانیکا انہوں نے اور اپنے بیٹے کے لیے ملاقات کی شہباز شریف سے 2 روز قبل, اور انہوں نے یہ کہا کہ اس سیٹ پہ وہ 3 بار پہلے جیت چکے ہیں, لہذا اس میں ہمارا رائٹ بنتا ہے. لیکن شہباز صاحب نے یہ کہا ان کو کہ ہم اب اس پہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا, آپ کو خود جو پارٹی کے قائد ہیں نواز شریف وہ پسند کرتے ہیں, یہ معاملہ میں ان کے سامنے رکھوں گا. جبکہ معاملہ وہاں یہ ہے کہ وہ جو فاروق لغاری ہیں جو ان کے رشتہ دار ہیں وہ پہلے آزاد الیکشن انہوں نے 2018 میں لڑا تھا, لیکن وہ اب باقاعدہ نون لیگ میں شامل ہو چکے ہیں اور رانا ثناء اللہ کے ساتھ انہوں نے پریس کانفرنس میں باقاعدہ شامل ہونے کا اعلان کیا ہے. وہ بھی اس حلقے سے کنٹیسٹ بھی کر رہے ہیں. اب اس کا فیصلہ ہونا ہے. جو ہمارے ذرائع کہتے ہیں کہ جو ذرائع کہتے ہیں کہ شاید یہ ٹکٹ جو ہے نا وہ فاروق مانیکا کو دے دی جائے, کیونکہ وہ شامل ہو چکے ہیں نون لیگ میں اور باقاعدہ انہوں نے وہاں بیٹھ کے رانا ثناء اللہ کے ساتھ نون لیگ میں شامل ہونے کے لیے پریس کانفرنس میں شامل تھے. جی بہت شکریہ رئیس انصاری صاحب, بیورو چیف جیو نیوز لاہور ہم سے بات کر رہے تھے, تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے پارٹی منشور پیش کر دیا. تلہ گنگ میں انتخابی جلسے سے خطاب میں کہا کہ جماعت اسلامی کی حکومت بنی تو 70 سال یا زائد ہر بزرگ کو بڑھاپا الاؤنس دیں گے. بنجر زمینوں کو آباد کرنے کے لیے نوجوانوں کو کھاد اور ٹریکٹر دیں گے. امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ پاکستان کو کلین اور گرین بنانے کا ہدف رکھیں گے. مخلوط نظام تعلیم ختم کر کے خواتین کے لیے گرلز میڈیکل کالجز اور یونیورسٹیز بنائیں گے. مساجد آباد کریں گے. عدالتوں میں قرآن و سنت کا نظام نافذ ہوگا. VIP کلچر ختم کریں گے. کشمیر آزاد کرائیں گے. سراج الحق نے وعدہ کیا کہ اگر جماعت اسلامی کو ایک دن کے لیے بھی حکومت بنانے کا موقع ملا تو پہلا ایکشن سودی نظام کے خلاف لیا جائے گا. روزگار, جب تک آپ کو روزگار نہ ملے ہم آپ کو بے روزگاری الاؤنس دیں گے. بزرگوں پتہ ہے آپ کو جماعت اسلامی کیا چاہتی ہے؟ ہر 70 سال کے بزرگ باپ کو اور ماں کو ہم بڑھاپا الاؤنس دیں گے. ہم کشمیر کو آزاد کر کے دم لیں گے. نوجوانوں جتنے آزاد کر کے دم لیں گے. نوجوانوں جتنے بنجر زمینیں پڑی ہیں ہم ان تمام غیر آباد زمینوں کو کھاد, بیج اور ٹریکٹر کے ساتھ انشاءاللہ نوجوانوں میں تقسیم کریں گے اور ہدف دیں گے کہ آباد کرو, گرین بنا دو, کلین بنا دو, پاکستان کو خوب سے خوب تر بنا دو. اسی لیے کہ میں آپ کے سامنے آیا ہوں. میں خود بھی ہم آئیں گے, عدالتوں میں قرآن اور سنت کا نظام نافذ کریں گے.
ہم سودی نظام کا خاتمہ کریں گے. سود کا نظام مسلط کیا ہے, اللہ کے ساتھ جنگ کا نظام مسلط کیا ہے. میرا اللہ کے ساتھ وعدہ ہے کہ اگر مجھے ایک دن کے لیے بھی حکومت ملی, پہلا ایکشن, پہلا آرڈر اس ملک میں سودی نظام کے خاتمے کا ہوگا. ہم وی آئی پی کلچر کا خاتمہ کریں گے, ہم کرپشن کا خاتمہ کریں گے, ہم پولیس ریفارمز کریں گے, ہم مساجد کو آباد کریں گے, ہم مخلوط نظام تعلیم کی بجائے لڑکیوں کے لیے علیحدہ گرلز میڈیکل کالج اور یونیورسٹیاں بنائیں گے. خواتین کے ساتھ وعدہ ہے. پشاور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن اور انتخابی نشان کیس میں فریقین کے وکلاء نے دلائل مکمل کر لیے اور سماعت کل صبح 9 بجے تک ملتوی کر دی گئی. یہاں ہم آپ کو یہ بتائیں کہ کل صبح سپریم کورٹ میں بھی بلے کے انتخابی نشان کے حوالے سے حامد خان کی پٹیشن سماعت کے لیے فکس ہے. ایم کیو ایم اور نون لیگ کے درمیان کراچی میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا معاملہ طے پا گیا ہے. ایم کیو ایم شہباز شریف کو این اے 242 کراچی کی سیٹ دینے پر آمادہ ہو گئی. لاہور سے رئیس انصاری کی رپورٹ دیکھیے. ذرائع کے مطابق ایم کیو ایم اور نون لیگ کے درمیان کراچی میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے وقفے سے جاری بیٹھک کے بعد بالآخر معاملہ طے پا گئے. 8 فروری کو عام انتخابات میں شہباز شریف این اے 242 کراچی سے بھی الیکشن میں حصہ لیں گے, جبکہ مصطفیٰ کمال 247 سے میدان میں ہوں گے. ذرائع کے مطابق نون لیگ کو کراچی میں قومی اسمبلی کی 5 اور صوبائی اسمبلی کی 11 سیٹیں دینے پر اتفاق ہوا ہے. نون لیگ نے اندرون سندھ میں بھی پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ کیا ہے. اندرون سندھ میں جی ڈی اے قومی اسمبلی کی 8 اور صوبائی اسمبلی کی 10 سیٹوں پر نون لیگ کو سپورٹ کرے گا. پیپلز پارٹی کے گڑھ لاڑکانہ میں نون لیگ نے پیپلز پارٹی کے خلاف جے یو آئی کو سپورٹ کرنے کی ٹھانی ہے. رئیس انصاری، جیو نیوز، لاہور. نگراں وزیر صحت ڈاکٹر ندیم جان نے کہا ہے کہ پرائیویٹ میڈیکل کالجز کی جانب سے ایم بی بی ایس کے لیے پڑھائی گئی فیسز غیر قانونی ہیں. اس وقت کی جو فیس تھی وہ بھی زیادہ تھی, تو میں نے کمیٹی بنائی کہ اس کو کم کر لیں. انہوں نے مجھے سفارشات بھجوائی, لیکن جس طرح میں کم کرنا چاہتا تھا اس طرح نہیں تھی, تو میں نے دوبارہ بھجوائی کہ اس کو ریشنلائز کر لیں. جنہوں نے بڑھائی ہے از خود بڑھائی ہے, کوئی لیگل سٹیٹس نہیں ہے. میں نے پی ڈی سی کو کہا ہے کہ اس کو ریبٹ کر لے, ان کو ایشو کر لے لیٹر کہ یہ لیگل نہیں ہے, آپ اس طرح بڑھا نہیں سکتے. اچھا, انہوں نے کیسے بڑھائی؟ ایک پرانا پی ایم سی تھا, پاکستان میڈیکل کمیشن, جس میں یہ لیبرٹی, اور یہ اٹ میکس نو سینس, آئی سے اٹ آن دا فورم, کہ آپ ایک انٹیٹی کو کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ اپنی فیس خود متعین کر لیں. تو اس کے کوئی ریشنل تھنگ, اس کا تو کوئی ریزن نہیں تھا کہ آپ بلی کو دودھ کی رکھوالی پہ رکھتے. تو انہوں نے اس کا فائدہ لیا, جنہوں نے بھی فائدہ لے رہے تھے. ہم نے تو وہ سٹاپ کر دیا, وہ تو سسٹم ہی نہیں ہے. ابھی تو ایک سسٹم ریگولرائز ہے. جنرل سیکرٹری پیپلز پارٹی سندھ سینیٹر وقار مہدی نے کہا ہے کہ نون لیگ, ایم کیو ایم اور جی ڈی اے شکست خوردہ عناصر کا اتحاد ہے. مسلم لیگ پنجاب میں یقینی شکست دے کر کراچی میں سیٹوں کی بھیک مانگ رہی ہے. انہوں نے کہا کہ 8 فروری پیپلز پارٹی کی تاریخی کامیابی کا دن ہوگا.